اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ إِذَا اجْتَمَعَا سَقَطَ حُكْمُ السَّبَبِ كَشُهُودِ التَّقْدِيرِ وَالِاخْتِيَارِ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الزَّمَانَ عَلَى شُهُودِ الاختيار لأنه هو العلة والتقدير سبب. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. احکام وضعیہ میں سے شرط کی بحث چل رہی ہے. کس کی؟ شرط کی. تو مسئلہ کل بیان کیا تو اس کے ساتھ ہی اور اسی طرح علت اور سبب جب جمع ہو جائیں تو ساکت ہو جائے گا سبب کا حکم اور حکم کی نسبت علت کی طرف ہوگی. جی اسی طرح جب علت اور سبب جمع ہو جائے تو ساکت ہو جائے گا سبب کا حکم اور حکم کی نسبت علت کی طرف ہوگی. جیسا کہ تخییر کے گواہ اور اختیار کے گواہ جب جمع ہو جائیں طلاق میں یا عتاق میں کیا کہیں اسی طرح جیسے تخییر کے گواہ اور اختیار کے گواہ جب جمع ہو جائیں طلاق میں یا عتاق میں پھر رجوع کر گئے سارے بعد اس کے کر گئے سارے بعد حکم کے تو مسئلہ کیا ہے؟ زمان اختیار کے شہود پر ہے. ہاں جی پھر رجوع کر گئے سارے بعد حکم کے تو زمان اختیار کے گواہوں پر ہے. بسم اللہ. وجہ یہ ہے کہ اختیار کے گواہ وہ علت ہیں اور تخییر کے گواہ سبب ہیں. جی اختیار کے گواہوں کی گواہ علت ہے اور تخییر کے گواہ سبب ہیں. وہ سبب ہیں. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح علت ایسی علت جو صلاحیت رکھتی ہے کہ حکم کی اضافت اس کی طرف کی جائے یہ علت اور سبب جب جمع ہو جائیں تو ساکت ہو جائے گا سبب کا حکم جیسا کہ ساکت ہو جاتا ہے شرط کا اعتبار علت کے وقت ایسی علت جو صالحہ لاضافت الحکم ہے. جی اسی طرح ساکت ہو جائے گا سبب کا اعتبار بھی اور حکم کی اضافت کدھر ہوگی؟ علت کی طرف ہوگی. قانون سمجھے ہی کہ جیسے پیچھے تھا کہ اگر علت بھی اور شرط بھی ہے اور علت صلاحیت رکھتی ہے کہ حکم کی اضافت کدھر ہو تو وہاں حکم کدھر ہو جائے گا؟ شرط کے طرف نسبت نہیں ہوگی. زمان ان پر ہوگی جو علت بنیں گے جو شرط بنیں گے ان پر نہیں. اسی طرح علت اور سبب اور علت کی اندر صلاحیت ہے کہ حکم کی نسبت ادھر تو پھر حکم کی نسبت علت کی طرف ہے سبب کی طرف ہے. جیسا کہ تخییر کے گواہ اختیار کے گواہ جب جمع ہو گئے طلاق میں اور عتاق میں پھر رجوع کر گئے وہ حکم کے بعد. جی تو جواب یہ ہے کہ زمان اختیار کے گواہوں پر ہے. زمان اختیار کے گواہوں پر ہے. بسم اللہ.
اس لیے کہ اختیار کے جو گواہ ہیں وہ علت ہے، اور تخییر اختیار علت ہے، اور تخییر جزی کی یہ جزی، یعنی جب گواہی دی دو گواہوں نے اس بات کی کہ زوج نے اختیار دیا اپنی بیوی کو جی کہ تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے جی، بھئی تجھے میں طلاق، اب تجھے میں اختیار دیتا ہوں، اگر اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہے تو دے لے، اور اے دو گواہ میں ایک گواہی دیتی اور دوسرے دو نے گواہی دی کہ جی پھر عورت نے کہہ دیا کہ میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، اختارت نفسہا، تو اس نے پھر اختیار کیا۔ ان پہلے گواہ نے تخییر دے زوج نے عورت نو اختیار دیتا، دوسرے گواہ اختیار کے کہ عورت نے وہ اختیار استعمال کر لیا۔ ایک مثال دیوں بہرحال اطاق میں پس اس کی صورت اس طرح ہے کہ دو گواہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ مولا نے اپنے غلام کو کہا ان شئتا فانت حر، ان شئتا یہ شہادت ہے تخییر کی۔ پھر گواہی دی دوسرے دو نے اس بات کی کہ غلام نے اپنے عتق کو بائیں طور کہ اس نے کہہ دیا شے، تو اسی مجلس میں اے دو گواہیاں، اے ایک کیڑی تخییر دی تک، پھر فیصلہ کر دیا قاضی نے طلاق کا، بھئی طلاق ہو گئی ہے، اور لزوم مہر کا، اور فیصلہ کر دیا اطاق کا، یہ فیصلے گئے ہو، غلام نکل گیا ہاتھوں، بیوی نکل گئی، پراؤندہ آ گیا، اور نہ گڈی کرائے تے لئی تے بہن نو لے کے چلا گیا۔ سما راجعو، پھر رجوع کر گئے سارے کس سے؟ سارے آکھیا قاضی جیسے میں ٹھوکی ہے جی، پہلے ہمیں آکھیا تھے ہونے تھے دو گواہ نے، دو گلاں جو دو جی، پس زمان، اور وہ کون ہے؟ مہر ہے عورت والی صورت میں، اور غلام کی یہ زمان اختیار کے، اس لیے کہ اختیار علت ہے حکم کی، کیونکہ انہیں جس لئے اپنے آپ نے اختیار کیتا تو اس تو بعد اے حکم ثابت ہویا، تو اس لیے کہ اختیار علت ہے کس کی، اور یہ اختیار صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ حکم کی اضافت اس کی طرف کی جائے، لہٰذا جڑے دوجے گواہ نے زمان اینا دینی ہے، سنیں ہی بہرحال تخییر وہ تو سبب محض ہے، وہ تو کیوں عورت کو اختیار دیں تو وہ کہے میں اپنے آپ کو اختیار نہیں کرتی ہوں، میں تیرے کو رہنا ہے، غلام کہے نہیں حضور میں کدے جا کے تھکے کھانے نے، روٹی کپڑا ملتا ہے تو بس ٹھیک ہے تھوڑی خدمت کر دیں جی، تو آزاد ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، تو یہ تو کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو حکم تک پہنچانے والا ہے، پس علت کے وجود کے وقت ایسی علت جو صالح للحکم ہو نہیں مضاف کیا جاتا، حکم کدھر؟ اے شابہ سے، تو پس نہیں زمان کن پر کنہ دینی ہے؟ اچھا جی، اور اسی طرح علت اور سبب جب جمع ہو جائے دونوں تو ساکت ہو جائے گا حکم سبب کا، تو حکم کے دل میں نسبت ہوئے گی، جیسا کہ تخییر کے گواہ اور اختیار کے گواہ جب مجتمع ہو گئے طلاق میں، بکھرے دو مسئلے نے، اور اطاق میں پھر رجوع کر گئے سارے قاضی کے فیصلے کے بعد، یہ کہ زمان اختیار کے گواہوں پر ہے،
بسم اللہ الرحمن، اس لیے کہ اختیار علت ہے اور تخییر سبب محض ہے جی. والا ھذا إذا اختلف الولي والحافر فقال الحافر إنه أسقط نفسه كان القول قوله استحسانا لأنه يتمسك بما هو الأصل وهو صلاحية العلة للحكم وينكر خلافة الشرط. اچھا جی، اور اسی قانون پر ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب اختلاف کیا کھوہ وچ ڈگنے والے دے ولی نے اور کنواں کھودنے والے نے، حافر نے کہا جی کہ انہیں اپنے آپ نو جان کے سٹیا ہے، اور پرلے میں انہوں آکھے بھی کھوہ بچ جاؤ تاکہ میں چھال مارنی، میں بیوی کو تنگ آ گیا جی انہیں جان کے چھال ماری بچ کنے آکھیا؟ ولی کہندا ہے نہیں جان کے نہیں، تو کھوہ کڈیا سی، وہ تشریف آدمی سی، کم جا رہا سی تے ڈگ کے مر گیا ہے جی. جے ڈگ کے مریا تے زمان کس تے وے تے جے چھال ماری سو آپے. ہن خون ادھر ہے، ہن کی ہے اے کی ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا جی. تو ہوگا قول حافر کا قبول استحساناً، حافر کا قول انہی گل آخ. اور اسی قانون پر ہم کہتے ہیں جب اختلاف کیا ولی نے اور حافر نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو خود گرایا ہے، تو اس وقت قول حافر کا قبول ہوگا استحسان. کیا وہی جو پہلی بات ہے، اس لیے کہ حافر نے تمسک کیا ہے اس کے ساتھ جو اصل ہے. کیا کہ اس لیے کہ حافر نے تمسک کیا ہے اس کے ساتھ جو اصل ہے، اور وہ اصل جو ہے وہ علت حکم کی علت بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جی. اور وہ علت کا صلاحیت رکھنا ہے حکم کے لیے. وہ شے جو ہے نا وہ اور وہ کیا ہے اصل استغفر اللہ، وہ اصل کیا چیز؟ وہ اصل ہے علت کا صلاحیت رکھنا کس کے لیے؟ یعنی اصل یہ ہے. اور وہ جو حافر ہے وہ انکار کر رہا ہے شرط کے خلیفہ بننے کی علت جی. اور حافر انکار کر رہا ہے شرط کے خلیفہ بننے کا کہ وہ خلیفہ بنے، اس کا وہ کیا کر رہا ہے؟ لو جی غور کرو. وَعَلَىٰ هَٰذَا یعنی عَلَىٰ مَا قُلْنَا کیڑی گل کہ بے شک حکم نہیں مضاف ہوتا شرط کی طرف علت صالحہ للحکم کے وجود کے وقت. جب علت صلاحیت رکھے کہ حکم کی نسبت علت کی طرف ہو سکتی ہے تو پھر نہ سبب کی طرف ٹھیک ہے. اس قانون پر ہم کہتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں جب اختلاف کیا ولی نے یعنی حالق واقع فل کھوہ کے ولی نے جی بھی انہیں ولی پیچھے وارث اس نے اختلاف کیا اور حافر نے اختلاف کیا. حافر نے کہا کہ وہ یعنی کنویں میں گرنے والا جو ہے اس نے گرایا ہے، یعنی واقعہ ہوا ہے آمدن بچوں نے جان کے چھال ماری ہے جی. بس تو وہ آدھا نہیں جان کے نہیں ماری، یہ ڈگا ہے تو مر گیا. تو پس حافر کے قول پر نہیں واجب ہوتی زمان کس پر؟ اس لیے کہ کل پڑھا جائے کہ حفر تو جی اور وقوع آمدن یہ علت ہے جو صلاحیت رکھتی ہے اس بات کی کہ حکم کی اضافت، اور وہ کون ہے؟ وہ تلف ہے. تو پس معارضے کے وقت نہیں معتبر. سنیں جی، اور ولی کہتا ہے کہ وہ گرا ہے بغیر، پس اس وقت معتبر ہوگی جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے. یہ پہ گیا پھڈا
تو ہوگا قول مقبول قول اس کا، یعنی استحساناً کی. استحساناً پھر بیان کی مصنف رحمہ اللہ نے استحسان کی وجہ، اس لیے کہ حافظ نے تمسک کیا اس چیز کے ساتھ جو، اور وہ اصل کیا ہے؟ علت کی صلاحیت، علت کا صلاحیت رکھنا کس کے لیے؟ اور وہ انکار کر رہا ہے شرط کے، کہ شرط کی طرف حکم کی نسبت ہو. سنا جی، یعنی اصل تو یہی ہے کہ علت صالح للحکم ہونی چاہیے، جہاں بھی علت ہو وہی صالح للحکم ہو، اور بہرحال ہونا شرط کا خلیفہ علت کے لیے، اور حکم جو ہے وہ شرط کی طرف مضاف ہو جائے، بس یہ تو امر متحقق ہوتا ہے. وہ ضرورت کی ہے، وہ علت کا حکم کے لیے صلاحیت نہ رکھنا، تو اتنے تو علت کو نہیں ہے گی جی. کیوں؟ پس حافظ نے جب کہ دعویٰ کیا کہ وہ گرا ہے تو تمسک کیا اس نے اس اصل کے ساتھ کہ وہ آپ گرے ہے، اور انکار کیا حافظ نے شرط کے، پس فالزا اسی لیے قبول کیا جائے گا قول خلاف قیاس. تو یہی ہے کہ قبول کیا جائے. کیوں؟ ہن سنیا جی، ذرا گل سمجھا جی. اس لیے کہ ظاہر حال جو ہے وہ ولی کا شاہد ہے. ظاہر حال وہ کمیں ظاہر حال شاہد ہے؟ کیونکہ انسان عادتاً اپنے آپ کو تو کنویں میں نہیں گراتا، بے انسان جو ہے وہ نہیں گراتا اپنے آپ کو عادتاً. اور یہی قول قدیم ہے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کن کا؟ شاباش جی. اور ہم کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے، جو ظاہر ہے اس کا معارض ہے دوسرا ظاہر. وہ کیڑا دوسرا ظاہر ہے؟ وہ یہ ہے کہ بصیر دیکھتا ہے اپنے سامنے. سنیا جی نظر آ رہے، تو پس کیسے گر گیا وہ بغیر؟ یہ بھی ظاہر موجود ہے ایک. اور اس لیے کہ اگر تسلیم کیا جائے قول ولی کا تو لازم آئے گی زمان حافظ پر بسبب، اور ظاہر صلاحیت بنتا ہے حجت للدفع، اور نئی صلاحیت بنتا ظاہر حجت ملزمہ للغیر. ظاہر کے ساتھ بندہ اپنا دفاع تو کر سکتا ہے، دوسرے پر چیز لازم نہیں کر سکتا. نہیں گل سمجھی؟ ظاہر حال کے ساتھ اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں، دوسرے پر چیز لازم نہیں کر سکتے. تو بس چھوڑ دیا ہم نے قیاس کو، قیاس کے فساد باطن کی وجہ سے جی. اور اسی پر ہم کہتے ہیں، اور پچھلے قانون دے مطابق جب اختلاف کیا ولی اور حافظ نے، تو بس کہا حافظ نے کہ بے شک اس نے گرایا اپنے آپ کو، تو ولی کی یاد ہے آپ ہی ڈگ گئے پہ جانا پیس تو انہوں پتہ نہیں سے تو کو کٹا دے بچے ڈگ پہ بھی تو ڈگ گئے ہیں تو نہیں نا جی. ہوگا قول حافظ کا استحساناً، لہذا بھی یہ خون حدر ہے جی. اس لیے کہ حافظ نے تمسک کیا ہے اس شے کے ساتھ جو اصل ہے. اصل کیا ہے؟ اور وہ صلاحیت رکھنا علت کا حکم کے لیے. اور حافظ انکار کر رہا ہے شرط کے خلیفہ بننے کا، کہ حکم کے نسبت شرط کی طرف کی جائے. اسی پر ہم کہتے ہیں جب اختلاف کیا ولی نے اور حافظ نے، پس کہا حافظ نے کہ بے شک خود گرایا اس نے اپنے آپ کو، تو ہوگا مقبول قول حافظ کا استحساناً، اس لیے کہ حافظ نے تمسک کیا ہے اس دلیل کے ساتھ جو اصل ہے، اور وہ صلاحیت رکھنا ہے علت کا حکم کے لیے، اور انکار کیا ہے شرط کے خلیفہ بننے کا. بخلاف ما اذا تعال جارح الموت بسبب آخر لا يصدق لانه صاحب علت. برخلاف اس صورت کے
جب دعویٰ کیا زخمی کرنے والے نے مجروح کی موت کا دوسرے سبب کی وجہ سے، اور جڑا جی میں نو چھرا مارا سوں دی وجہ تو نہیں مریا، اینو جی کل 106 دا بخار چڑھیا سی تا مرے ہے، اور کوئی سبب سی جی ہے، تو اس کی تصدیق اس لیے کہ یہ جارے صاحب علت ہے، یہ جارے لہذا حکم کی نسبت ادھر ہی ہوگی. کیا کیا جی؟ جب دعویٰ کیا جارے نے مجروح کی موت کا دوسرے سبب کی وجہ سے، تو اس جارے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہی صاحب علت ہے. برخلاف اس صورت کے جب دعویٰ کیا جارح نے موت کا بے سبب، تو جارے کی تصدیق کیونکہ جارے ہی صاحب جزی، یعنی جب زخمی کیا رجل نے کسی رجل کو اور مجروح فوت ہو گیا زخم تو بعد، اور اختلاف کیا مجروح کے ولی نے اور جارے نے، پس کہا جارے نے کہ بے شک وہ مرا ہے دوسرے سبب کی وجہ سے، دوسرے، اور کہا ولی نے کہ بے شک وہ مرا ہے تیرے زخم کی وجہ سے، تو پس نہیں قبول کیا جائے گا قول، اس لیے کہ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَوْتِ، اس لیے کہ لِأَنَّ ہونا چاہیے، اس لیے کہ چل خیر تیرے کو کی عبارت ہے، اس لیے کہ موت کی علت اور وہ زخم ہے، ٹھیک ہے، موت کی علت اور وہ زخم ہے صادر ہوا ہے جارے سے، اور یہ جو زخم ہے یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے حکم کی اضافت کریں، کیونکہ زخم تو بعد بندہ مر بھی تو سکتا ہے جی، لہذا علت بننے کی یہ، تو پس علت صالحہ کے وجود کے وقت نہیں قبول کیا جائے گا قول اس کا معارض میں جو کہ مسکت ہے، نہیں کیا جائے گا بغیر دلیل کے، دلیل قائم کرے تو تاں نا جی مثال طور تے گواہ قائم کرے بھئی جی میں زخمی کیتا ہے تو بندہ تو ہوش و حواس سی بالکل ٹھیک سی، کار لے گئے نے تے انہاں جڑے نے جان کے مار دیتا ہے بندی جائیداد تے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، گواہ پیش کرے، کوئی دلیل دے جی، پھر جی سنیں جی تو پس ہوگا قول ولی کا جو متمسک بل، تو پس واجب ہوگی زمان، برخلاف اس صورت کے جب دعویٰ کیا جارح نے موت کا دوسرے سبب کی وجہ سے، کندی موت مجروح دی، تو نہیں تصدیق کیا جائے گا، اس لیے کہ جارح صاحب علت ہے، وہ علت کیڑی جرا، یہ صاحب علت ہے، علت کیڑی جرا جی. برخلاف صورت کے جب دعویٰ کیا جارے نے مجروح کی موت کا دوسرے سبب کی وجہ سے، تو نہیں تصدیق کیا جائے گا، اس لیے کہ جارے ہی صاحب علت ہے. مالا هذا قلنا اذا حل قید عبد حتى بقى لم يضمن لان حله شرط في الحقيقه وله حكم السبب لما انه سبق لباق الذي هو علة الطلب فالسبب ما يتقدم والشرط ما يتأخر. ہاں ساری گل کٹھی ہے، چلو خیر اور ویکھن تھوڑا جا حاشیہ. اور جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ شرط سے جس میں علت والا، تو اب شروع ہوتے ہیں تیسری قسم میں، اور وہ شرط ہے جس میں سنیں جی اور ربط جوڑا ان دونوں کے درمیان اپنے اس قول کے ساتھ، وَعَلَىٰ هَٰذَا وَعَلَىٰ ان واپس چل، اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب کھولی بیڑی غلام کی کسی نے، مولا نے اپنا غلام بدھا سی، انہوں جڑے نے پیریں سنگل پائے سن، تو کسی نے آ کے بس انہیں کھولیا، حتیٰ کہ بھاگ گیا غلام، تو غلام نس گیا، غلام تو یہ جو کھولنے والا ہے ضامن نہیں ہوگا، یہ
ध्यान करे जब क्या क्या जी इसी पर हम कहते हैं कि जब खोला किसी शख्स ने किसी गुलाम की बेड़ी को हत्ता कि गुलाम भाग गया तो ये खोलने वाला ज़ामिन नहीं होता। इसलिए कि इसका खोलना फिल हकीकत शर्त है। जी। आखना इसलिए कि इसका खोलना फिल हकीकत शर्त है। और शर्त के लिए हुक्म है किसका? सबब का। और शर्त के लिए हुक्म है सबब का। बावजह उस शय के वो साबिक है। ये जो खोलना है ये साबिक है इबाक के, इबाक से। वो इबाक जो इल्लत है तो पस सबब वो होता है जो मुसब्बब से पहले हो। शर्त वो होती है जो पीछे हो। जी क्या क्या जी बवजह उसके कि हल जो है ये पहले है इबाक से, वो इबाक जो कि इल्लत है तलफ की। बस सबब वो होता है जो पहले होता है और शर्त वो होती है जो बाद में होती है। सुनी ऐ शाबाश। अच्छा आगे बढ़ना। सुम्मा हुआ सबब महज़। फिर ये सबब माज है। जी। ये जो इसका खोलना है ना सबब महज़ है। जिसमें इल्लत वाला माना कोई नहीं है। क्या कह जी फिर ये खोलना सबब महज़ है। ले अन्ना हूँ इसलिए कि तहकीक पेश आया इस खोलने पर वो शय जो इल्लत है जो कायम बे जो नहीं पैदा होने वाली शर्त से अपने आप पैरा नाल इरादे नाल नस के गया है। सुने ये गड्डी तो थोड़ा ही बहा के आया जी। जी इन्हें सिर्फ खोलिया, तरस आ गया भी गरीब के संगल मारे ने यार खोल दो जी। इन्हें सिर्फ खोलिया जी। जी इन्हें हथ नहीं सी भी चल पे तेरे संगल खोलना आप बस से बहा के आवा जी। जी हाँ जी क्या आख्या जी तहकीक पेश आया है इस खोलने पर वो जो इल्लत है कायम बिनफ्सिहा है जो नहीं पैदा हुई शर्त के साथ। हूँ वेख्या जी ध्यान करे जब बई ओह रबत जोड़ा दोनों के दरमियान अपने इस कौल के साथ। उन्हें तीसरी किस्म की मिसाल ही और शर्त फी मान सबबियत व अला हाजा और इसी पर। अच्छा जी और इसी पर यानी इस बात पर के इल्लत जब हो साले आलिल हुक्म तो नहीं मुजाफ होता हुक्म किधर सबब की तरफ। इसी पर कुलना हम कहते हैं हम कि जब खोल दी इंसान ने बेड़ी गुलाम की हत्ता के वो भाग गया तो ये खोलने वाला जामिन ओए बजा इसलिए कि खोलना इसका शर्त है। किमें शर्त है? क्योंकि ये बांधना और पैरा में जो संगल पाना ये माने था उसके भागने से। और पीछे पड़े आजे कि कैद का हल ये माने का और माने का इजाला तो कमा मर रहा। ये जो माने का इजाला होता है ना इसको क्या कहते हैं? शर्त कहते हैं। इन्हें सिर्फ माने दा जेड़ी शान नसने को डकदी सी ना इन उसदा यानी खोले। और लेकिन इन्हें तो खोल देता ना लेकिन मुतखल्लिल खोलने के दरमियान और ग़ुलाम के फ़ेल फ़ाइल मुख्तार का अपना फ़ेल दरमियान में वास्ता है। वो कौन है? वो अबद है जी। वो अबद है। और ये जो फ़ेल है फ़ाइल मुख्तार का ये इल्लत है किसकी? ये इल्लत है बाग की जी। मसलन उन्हें खोलिया तो वो आखे जी मैंने मौला को माफ़ी लिया तो मैं इंदा काम नहीं करांगे तो मेरे नाल तुसीं सिफारिश करो मैं नसदा नहीं आइंदा तो फिर तो उल्ट कम हो गया ना। लिहाजा खोलना सिर्फ और सिर्फ कि इस वजह तो नसिया है सिर्फ इस वजह तो नहीं। पस नहीं मुजाफ होगा हुक्म किधर? शर्त किस? खोलने की तरफ। और इस खोलने के लिए हुक्म है सबब का ये सबब भी है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਣ ਕਰੀ ਬਾਵਜਾ ਇਸ ਬਾਵਜਾ ਉਸ ਸ਼ੈ کے جو کہ کیا کون حال کھولنا یہ سابق ہے، عباد سے وہ اباق جو کہ علت ہے، کیونکہ اصل نصیحت آیا ہوا ہے جی۔ پس سبب وہ ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، اور شرط وہ ہوتی ہے جو پیچھے ہوتی ہے۔ تب چونکہ یہ پہلے ہے، اس میں ہے شرط ہے، پہلے سبب والا معنی پایا گیا، اس کے لیے سبب والا حکم ہے، اس کے لیے اے مطلب جی دھیان کریں جی۔ اور حاصل خلاصہ حل اگرچہ فی الحقیقت شرط ہے جیسا کہ، گزر گیا ہے، لیکن اس حل کے لیے حکم ہے کس کا؟ کیونکہ سبب حقیقی پہلے ہوتا ہے علت کے، وجود پر جیسا کہ شرط علت کے وجود سے، پیچھے ہوتا ہے، علت کے وجود کے شرط بعد اے جی آگے پیچھے ہونا، سبب علت کے پائے جانے سے پہلے ہوتا ہے، اور شرط پائے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ اے سمجھا جی جی۔ اور یہ وصف حاصل ہے کس کے لیے؟ حل کے لیے، اس لیے کہ حل سابق ہے، عباد پر وہ اباق جو کہ خلق کی تلف کی، تو ثابت ہو گیا کہ اباق کے لیے ہے نا، حل کے لیے حکم ہے سبب کا، آگے نہ سمجھے ایشا بس گل مک گئی، اجے گل اگر ٹرنی ہے۔ پھر وہ یعنی حل اگرچہ مشابہ ہے سبب کے جیسا کہ، ہم نے کہا لیکن یہ حل سبب نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ سبب وہ سبب جس کے لیے علت کا حکم ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہے علت اسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قود دابا جی اگوں چھک کے ٹور رہے تے دابا نقصان کیتا ہے تے اینو دخل ہے جی، یہ اتھوں ہی پیدا ہویا ہے، اندے ٹورنے کولوں ہی نقصان پیدا ہویا ہے، سنیا جی۔ اور یہاں نہیں ہے اس طرح، کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق پیش آیا اس پر، یعنی وہ شے جو علت ہے جو نہیں پیدا ہوئی، اور وہ کون ہے؟ ایک کھولنے والی باغ پیدا ہوئے ہیں، کھولو تو بیٹھا رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے جی۔ پس جب ثابت ہو گیا ہونا حل کا اور ہونا اس کا، اور نہیں علت والا معنی اس میں، تو ثابت ہوگی یہ بات کہ حل شرط ہے نہ کہ لافی، علت کے حکم میں نہیں ہے، تو پس نہیں ہوگا حکم مضاف اس، جیسا کہ نہیں ہوتا مضاف، جیسا کہ مضاف ہوتا ہے اس شرط کی طرح جس میں، اور جیسا کنواں کھودنا یاد آئی نا جی، تو پس اس پر نہیں لازم آئے گی زمان اس پر جس نے، اس لیے کہ وہ تو لہذا اس کے لیے حکم ہے بعض کا جی، اس تعزیر وغیرہ ہے وے کی۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں جب کھولی غلام کی بیڑی حتیٰ کہ بھاگ گیا تو نہیں ضامن ہوگا کون؟ کھولنے والا، اس لیے کہ اس کا کھولنا فی الحقیقت شرط ہے، اور اس شرط کے لیے سبب کا حکم ہے۔ کیوں حکم ہے سبب کا؟ اس لیے کہ کھولنا سابق ہے اباق سے، وہ اباق جو علت ہے تلف کی، تو پس سبب وہ ہوتا ہے جو علت سے پہلے ہوتا ہے، اور شرط وہ ہوتی ہے جو علت کے بعد ہوتی ہے، بس پھر وہ کون ہے؟ کھولنا سبب محض ہے، ان علت والا معنی کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق پیش آیا ہے اس کھولنے پر، پیش آئی ہے وہ شے جو علت ہے، قائم بے نفس آئے، نہیں پیدا ہونے والی شرط کے ساتھ۔ شاباش جی۔
کی بیڑی کو ہٹا کے بھاگ گیا تو نہیں ضامن ہوگا کھولنے والا، اس لیے کہ اس کا کھولنا فی الحقیقت شرط ہے اور شرط کے لیے سبب کا حکم ہے، اس لیے کہ حل پہلے ہے اباغ سے، وہ اباغ جو یا کدھر نکل گئے نا مولوی نہیں سارے کہڑے پاس گئے پہلے ہوتا ہے باہر بیٹھے نے کتاباں کول نے کیوں میں بعد میں ہوتی ہے۔ اچھا حل سبب محض ہے، اس لیے کہ تحقیق آنی بھائی ہے اس پر وہ شے جو علت ہے قائم بنفسی ہاں ہے جو نہیں پیدا ہوئی شرط سے۔ اگے کان ھذا کمن ارسل دابۃ فی الطریق فجعلت یمنۃ و یسرۃ ثم اصابت شیئا لم یضمنہ لم یضمنہ الا الا ان المرسل بسم اللہ الرحمن سبب فی الاصل وھذا سائق شرط جعل مسببا مسبباً مسببا۔ دھیان کریں اتنے سے زیر لکھی ہیں لکھی نہیں مسبباً چپ کر گیا زیر لکھی سین تھلے چلو ٹھیک ہے پھر دھیان کرو میں اور ہو گیا یہ مثل اس شخص کے جی آج نے غلام کھولے ہے ہو گیا مثل اس شخص کے دھیان کریں مسئلہ اوکھا بڑا جی جس نے چھوڑا دابا جس نے چھوڑا دابا راستے میں جی انہیں ڈنگر کھولیا کھوتا کوڑا مجھ گاں کوئی اٹھ چھڈیا راہ وچ جی فجعلت یمنۃ و یسرۃ پس وہ کودا دائیں اور بائیں جی یاد آیا کاری جی اور ڈنگر چھڑو تے جڑے نہیں کدھر پاسے مار دے کودے نسدا جی ٹھیک ہے تو پھر پہنچا اے سجے کھبے کود کے نا جی پھر پہنچا کسی چیز کو اس ڈنگر نے کوئی شے تو نئی ضامن ہوگا یہ دابا کھولنے والا آنکھ میں کیا اور ہوگا یہ غلام کھولنے والا مثل اس شخص کے جس نے چھوڑا جانور راستے میں پس کودا دائیں بائیں پھر ضائع کر دی کوئی شے تو نہیں ضامن ہوگا مرسل۔ تو پھر پہنچی وہ کسی چیز کو تو وہ کون مجھ تو ہونا ہی نہیں نا وہ جو مرسل ہے نا وہ ضامن نہیں ہے دھیان کرے جی مگر یہ کہ مرسل صاحب سبب ہے اصل میں کیا ہے اور یہ صاحب لہذا بنایا جائے گا اس کو مسبب سبب بنانے والا شرح جاوے گا تاں گل کھلے گی جی آخر میں کیا کیا مگر یہ کہ مرسل صاحب سبب ہے اصل میں اور یہ صاحب شرط ہے لہذا اس کو بنایا جائے گا مسبب۔ ادھر ویکھن دھیان نال پڑھو انہوں سمجھ کرو جی وکان ھذا اور ہو گیا یہ یعنی بیڑی کا کھولنا مثل اس شخص کے یعنی مثل اس شخص کے فعل کے اس کے فعل کی طرح ہے جی کیونکہ ڈنگر کھولنا بھی تو غلام نے بیڑی کھولنی بھی ہو گیا یہ مثل اس شخص کے فعل کے جس نے کھولا دابا راستے میں پس وہ کودا بھاگا دائیں بائیں پھر پہنچا وہ کسی چیز کو تو نہیں ضامن ہوگا اس چیز کا یعنی جزی جب کھولا انسان نے دابا راستے میں کروں کڈیا تو باہر راہ تے ٹوریا تو پس وہ کودا دائیں اور راستے کے سنن پر جی جڑا راہ نا سیدھا نہیں ٹوریا کدی ایدے تو کدی ایدے انج اگے پیچھے ہو کے نا پھر وہ چلا اس راستے پر پھر وہ سیدھا ہو کے جی یا کھڑا ہو گیا باہر جا کر پہلے جی تو پھر جڑا انہیں سپیڈ لائی بھی جہاز اڈو ہوئے ہونا پھر وہ چلا اسی راستے میں ایتھے دو صورتاں ایک چلایا اوویں سیدھا راہ تے جا رہے ہیں
ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰਿਆ, ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ جی تو پس پہنچا کسی شے کو تو نہیں واجب زمان اس شے کی کس پر. ہوں سمجھا جی اس لیے کہ مرسل کا فعل اور وہ کون ہے؟ یہ فعل تحقیق ختم ہو گیا ہے اس کے کدنے کے ساتھ یا اس کے یہ تھوڑا جا اوکھا ہے جی کہ وہ جس لئے کدیا ہے یا وہ کھلو گیا ہے تو اندہ جڑا فعل سی نا کھول کے راہ تے ٹورنا وہ ختم ہو گیا. وہ پھر بے شک اس ڈنگر نے پیدا کی سیر آخر اپنے پھر اپنے ارادے نال سیدھے راہ تے ٹریا ہے. سنیا جی اس واسطے زمان نہیں ہے کس پر. ہاں اگر نہ ہو ڈنگر کے لیے راستہ دوسرا سوائے اسی راستے کے، راہ صرف اینا کو سی سوڑا جا تو پھر خام خواہ نقصان ہونا سی. پس اس وقت واجب ہے زمان کس پر؟ مرسل پر. اور وَيَكُونُ اور ہو جائے گا وہ بمنزل سائق لہا کے میں پیچھو چلا رہا انہوں چلا رہے تو کوئی نقصان ہو گیا. اور اسی طرح اگر وہ دائیں بائیں کودا نہیں ہے بلکہ وہ ہو گیا اپنے نقدی صحت تے تو پس بے شک اگر چھیڑو پیچھے وے پس اگر پہنچا کسی شے کو اس وقت تو مرسل پر زمان واجب ہے، اس لیے کہ وہ سائق ہے کس کے لیے؟ جب تک وہ چل رہا ہے اس کے چلانے کے طریقے پر سدھا جا رہے ہیں. سمجھے ہی ایشا بس اگو وہ لمحہ کے تو ہم پھر پڑھ دیں من کر لے کوئی. اور ہو گیا یہ میرا فعل مثل اس شخص کے جس نے چھوڑا دابا راستے میں پس وہ اچھلا کودا دائیں بائیں پھر پہنچا کسی چیز کو تو نہیں ضامن ہوگا اس شے کا. کون؟ مرسل. اس کے جس نے چھوڑا دابا راستے میں پس کودا دائیں بائیں پھر پہنچا کسی شہر کو تو نہیں ضامن ہوگا مرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کہ وہم کیا گیا اس بات کا کہ کیسے ہے بیڑی کا کھولنا حالانکہ وہ یہ کیسے ہو گیا مثل ارسال دابا کے حالانکہ یہ تو اے سبب تے ہوتا. تو پس جواب دیا اس سوال کا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ مگر یہ کہ مرسل کیا ہے اصل میں اور یہ سب شرط ہے تو بنایا گیا اس کو مسبب. دھیان کریے یعنی ہماری کلام عدم زمان میں پس وہ دونوں اس میں برابر ہے. کون؟ دابا چھوڑنے والا غلام کی کیڑی اس میں کلام ہے کہ یہ دونوں برابر ہے. اگرچہ مرسل صاحب اس لیے کہ ارسال نہیں ہے معنی کا، یہ صرف صاحب سبب ہے، چھڑنا سبب ہے کیونکہ اس کے ذریعے معنی کا نہیں ہوا جی. اور تحقیق متخلل ہے اس سبب کے درمیان بینہ صاحب سبب کے درمیان نہ اس چھوڑنے کے درمیان اور فعل فاعل مختار کا کون ڈنگر جی اور وہ نہیں منسوب کدھر کیونکہ وہ نہیں چلا اس کے چلانے چھوڑنے کے طریقے پر. سنا جی تو لہٰذا ڈنگر تو اپنا فعل دخل ہو گیا. اور بہرحال وہ جس نے کھولی ہے قید پس وہ صاحب
اس لیے کہ حل معنی کا ازالہ ہے بھاگنے سے، اور بنایا گیا اس کو سبب با اعتبار پہلے ہونے شرط کے، کس پر؟ اس واسطے ان کی بنایا گیا سی، ان سبب بنایا گیا جی۔ حاصل جب ثابت ہے اصل، وہ اصل جو گزر گیا کیڑا، وہ یہ ہے کہ علت جب صلاحیت رکھے تو نہیں مضاف ہوتا حکم، تو پس علت یہاں فعل ہے دابا کا اپنا، کیونکہ سدھ راہ تو ٹریا نہیں ہو، اور فعل ہے، لہذا یہ دونوں صلاحیت رکھتے ہیں کہ اضافت کی جائے دونوں کی طرف، اس لیے کہ لأن فعلہما، اس لیے کہ دونوں کا جو فعل ہے یہ فعل ہے کس کا؟ اور تحقیق پیش آ گیا ہے صاحب ارسال کے فعل پر اور قید کے محل پر جی، بھی اس پر یہ کیا آ گئے وقد طرز، اس پر یہ پیش آ گئے، تو پس نہیں مضاف کیا جائے گا کس کی طرف؟ اس لیے کہ وہ صاحب، اور بنایا گیا اس کو مسبب، شرط کو بنایا گیا اس کو مسبب، کہ وہ سبب بنانے والا ہے، اور نہ نسبت کی جائے گی اس لیے کہ وہ، مگر یہ کہ مرسل صاحب سبب ہے اصل میں، اور یہ سبب ہے، اور یہ صاحب شرط ہے جس کو بنایا گیا ہے مسبب، کس کی وجہ سے سبب بنا دیجیے۔ ہاں جی، مگر یہ کہ مرسل صاحب سبب ہے اصل میں، اور وہ صاحب شرط ہے جس کو بنایا گیا ہے مسبب۔ قال ابو حنیفہ و ابو یوسف فی من فتح باب قفص انہ لم یزمن۔ امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بندے کے بارے میں جس نے کھولا پنجرے کا دروازہ تو پس اڑ گیا پرندہ، انہیں چھیڑیا نہیں تیلے مگروں، دروازہ کھول کے نا مگروں اتھل نہیں دیتی کچھ بھی نہیں، صرف انہیں کو کھولے تو پرندہ، تو بے شک یہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیا کہ جی فرمایا امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں جس نے کھولا پنجرے کا دروازہ پس اڑ گیا پرندہ، خود یہ کھولنے والا ضامن نہیں ہوگا، لأن هذا شرط جرى مجرى السبب لما قلنا، اس لیے کہ یہ شرط ہے جو قائم مقام ہے، کیونکہ ایک کھولنا پہلوں ہے تو اڑنا پیچھے بھیجیے جی تے سبب ہے، اور چونکہ شرط بھی ہے کیونکہ انہیں معنی دا ازالہ کیتا ہے، انہیں اندے اڑنے کو جیڑی شے معنی سی اندہ انہیں یہ شرط بھی ہے تے قائم مقام لے معقول نہ کیا کہ جس لیے کہ شرط ہے جو قائم ہے مقام سبب کے، تے پھر کی ہویا وقد اعترض علیہ فعل المختار، اور تحقیق پیش آیا اس سبب اور شرط پر مختار کا فعل، مختار کون؟ پرندہ اپنے ارادے نال اڈیا ہو جی، ہاں جی، اعتراض آیا اس پر فعل مختار کا، لہذا باقی الاول سبب محض فلم یجعل طلب مضاف الیہ، پس باقی رہ گیا اول کون؟ پنجرہ کھولنا سبب، محض تو پس نہیں بنایا جائے گا تلف مضاف کدھر، پنجرہ کھولنے والا، بلکہ یہ نسبت کی جائے کہ خود فاعل مختار کے اپنے فعل کی طرف، لہذا اس سے کوئی زمان نہیں جی، ہاں جی، لہذا باقی رہ گیا اول اول سبب محض، پس نہیں بنایا جائے گا کھولنے کو، پس نہیں بنایا جائے گا طلب کو مضاف کھولنے کی طرف، بخلاف خلاف السکوت فی البئر لأنه لا اختیار له فی السکوت حتی لو اسقط نفسه حضر دم، برخلاف کنویں کے اندر گرنے میں سکوت فی البئر، وہ پچھلی مثال، اس لیے کہ نہیں اختیار اس کے لیے، گرنے میں اختیار نہیں کو، چونکہ ٹویا تو خام خواہ ڈگا جی، حتیٰ کہ اگر وہ گرائے اپنے آپ کو تو پھر اس کا خون بیکار ہے جی، پھر اس کا
کیا کہ جی برخلاف کنویں میں گرنے کے، اس لیے کہ گرنے میں بندے کا اختیار نہیں ہے، حتیٰ کیونکہ پنجرے دا دروازہ کھول کے پرندہ اندر بیٹھا رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں بھی کھولیا تو خام خواہ نکلنا ہے جی جی یہ تو ہے نہیں نا جی، اتنے تو مجبوری بچوں کہ پہنچیا تو ڈگنا ہی ڈگنا ہے جی جی اگر اس نے خود اپنے آپ کو گرایا تو بیکار جائے گا وہ اس کا۔ دھیان کرو بے قال ابو حنیفہ و ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ساری بارت پڑھی ہے جو ہونا اگاں دیکھو، حاصل اس کا یہ ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فعل تیر اور فعل دابہ یہ طبی چیز ہے، یہ طبی چیز ہے، بمنزل جاری ہو جانا پانی کا مشکیزے سے اس کے پھاڑنے، جب مشکیزہ پھٹے تو خام خواہ جی میں اے طبی چیز ہے نا، ایویں پنجرے دا دروازہ کھلے تے اٹھ جانا طبی چیز ہے، ڈنگر دا باہر نسنا کودنا طبی چیز ہے، تو پس نئی صلاحیت رکھتا یہ تلف کی اضافت کریں کس کی طرف؟ تیر کے فعل کی طرف، آگے سمجھ، تو پس مضاف کیا جائے گا حکم کدھر، اور وہ کیا ہے، لہذا ضامن ہوگا وہ حضرت جس نے کھولا ہے، اس لیے کہ وہ اور علت اور وہ یہ علت نئی صلاحیت رکھتی کہ اضافت کی جا حکم کی، کیونکہ یہ تو طبی چیز ہے، یہ تو ہونی ہے۔ اور عند الشیخین رضی اللہ عنہما دھیان کرا جب فعل تیر اور اسی طرح فعل دابا، یہ فعل کیا ہے، جیسا کہ عبد کا اور نسیا جڑا، پس اسی اصل پر فعلا حاضا، اس اصل پر اندہما نئی زمان اس پر جس نے تے پس پرندہ، اس لیے کہ فعل پرندے کا یہ فعل ہے اور وہی علت ہے پرندے کے، اور صلاحیت رکھتا ہے یہ اس کا آپ پہ اڑ جانا، یہ کہ مضاف کیا جا حکم کو، تو پس جب پیش آ گیا اس فعل پر، پیش آ گئی اس فعل پر، جب پیش آیا حاضل فعل کس پر، وہ شرط کون ہے، اس لیے کہ یہ معنی کا لہذا کیا ہوگی یہ، اور لیکن اس کے لیے حکم ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اڑنا جو علت ہے اس سے، تو باقی رہ گئی شرط سبب محض جس میں، اور سبب مع وجود العلت صالحہ نہیں مضاف ہوتا حکم، لہذا اس پر زمان، اور یہ برخلاف سکوت کے کس میں، کیونکہ اگرچہ پیش آیا ہے یہ کس پر، اور وہ کون ہے، لیکن نہیں ہے یہ کندہ ڈگنے والے دا، حتیٰ کہ مضاف کیا جا حکم، پس اس وقت ضروری ہے یہ کہ حکم کو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر گرا کنویں میں تو مضاف ہوگا حکم، مضاف ہوگا گرنا نہ، مضاف ہوگا اسی اس کے اپنے گرنے کی طرف حکم، تو پس نہیں زمان وہ پیچھے گزر گیا جی، تو پس ہو جائے گا دم ہو والقسم الرابع، ول یہ پورا ہو گیا، والقسم الرابع شرط اسمن جیسا کہ شرطین کا اول، جیسا کہ حکم کے تعلق میں دونوں کے ساتھ، مثال اس کی قولہ لامرأتہ ان دخلت الدار حاضر، ان دخلت حاضر الدار وحاضر ہی جی فانتے طالقن، یہ واؤ ساڑھے بس ترتیب واسطے نہیں ہوندی، دھیان رکھے جی، مطلب میں نے دوواں کرائیں تو بڑیوں نا، تے پھر تینوں ہن تینوں سمجھا جی مسئلہ، پس دخول دار اولا پاویں جیڑا ہوئے، دخول دار اولا شرط ہے وقوع طلاق کے لیے اسمن، کیوں، بوجہ موقوف ہونے حکم کے اس پر، اور پھر جملہ
لیکن پہلے دار میں داخل ہونا یہ شرط حکمن نہیں ہے، یہ شرط باوجہ نامتحقق ہونے حکم کے، صرف پہلے دار میں داخل ہونے کے، بلکہ حکم تو ماز پایا جائے گا دار ثانیہ کے دخول کے وقت، کیونکہ پوری شرطیں ہونی ہیں۔ اے جڑا دخول ہے نا دار ثانیہ، یہ شرطی اسمن بھی تے من جمیع الوجوہ، آگے سمجھ، لہٰذا ان کٹی کٹا کی نکلیا، پس اگر پائی گئی دونوں شرطیں، توجہ کرا جب مسئلے ہوتے دونوں شرطیں ملک مطلب حاضر سربس بیوی باقاعدہ لتر ٹھوکنے والی خامد نو، پس اگر پائی گئی دو شرطیں ملک میں، کس طرح بائیں طور کے داخل ہوئی دونوں داروں کو حالانکہ وہ اس کے، تو پس اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ جزا، تو پس واقعہ ہو جائے گی۔ اور اگر نہ پائی گئی دونوں، بائیں طور کے اس نے عورت کو بینا کر دیا، بینا ہونے کے بعد داخل ہوئی دونوں داروں میں ایک صورت، یا پائی گئی اول، کس طرح بائیں طور کے داخل ہوئی دو گھروں میں سے، حالانکہ اس کے، پھر اس نے اس کو بینا کر دیا تو پھر داخل ہوئی، کیونکہ جدوں شرط پوری ہو رہی ہے ادوں او مالی نہیں طلاق اے وجہ، دو صورتیں سنیا جے۔ اگلی صورت، اگر پائی گئی ثانی ملک میں نہ کہ میں بائیں طور کہ اس نے بینا کر دیا اس کو، تو پھر دو میں سے ایک میں، تو پھر انہیں شادی کر لی اس نال، پھر داخل ہوئی، اب اس میں اختلاف ہے بے جدو شرط پوری ہوئی ہے ادو تو ملک وچ ہے، تو متعلقہ ہو جائے گی ہمارے نزدیک باوجہ اس لیے کہ مدار شرطین کے اور معاذ محتاجی ہے ملک کی طرف، تعلیق کے وقت ایسی کہ نہیں بیوی، اور شرط اور جزا کے نزول کے وقت بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے وے، تے ول ملک فی الوقتین موجود ہیں، بہرحال وہ جو اس کے درمیان ہے، پس نہیں پائی گئی ملک، اس وقت احتیاجی کوئی نہیں، نہ انہیں طلاق اس وقت معلق کیتی ہے، نہ طلاق واقعہ ہوئی ہے جی، لہذا کوئی نہیں جی، سنیں جی لیکن اندہ ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلقہ ہوگی، یہ اس لیے کہ شرطین تو آندھنے کٹھی دومی ہوئیں تو تاں ہونا ہے جدو وہ ملک وچ ہوئے، اچھا جی مسئلہ، پس اسی طرح دو میں سے ایک میں شرط کی گئی ہے کیا، جیسا کہ دوسری میں، او فرماندے نہیں بس جیسا کہ ایک میں دو بھی ہے جی، پس جب نہیں پائی گئی ملک اول میں تو نہیں، جیسا کہ نہیں واقعہ ہوگی جب پائی گئی ملک اول میں نہ کہ، وہ تو پیچھے پڑے ہیں نا، وہ تو پھر بالاتفاق ایک طلاق کو نہیں ہونی جی جی۔ پانچویں صورت، شرط فی مانل علامت، شرط جس میں علامت والا پیچھے ہے کہ کوئی نہیں۔ پنجویں قسم، شرط جس میں جیسا کہ محسن ہونا زنا میں، اور مصنف رحمہ اللہ نے چھوڑ دیا ان دونوں قسموں کو، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ علامت کا جو ذکر آ رہا ہے یہ پانچویں سے مستغنی کر رہا ہے، اس میں آ جائے گا، لیکن چوتھی قسم ذکر نہیں کی تھی، آگی ذکر وچ تھوڑا گزارا ہو گیا، چلو جی مانا کرو پھر۔ فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص کے بارے میں جس نے کھولا پنجرے کا دروازہ، پاس اڑ گیا پرندہ، کیا فرمایا، یہ کہ کھولنے والا نہیں ضامن ہوگا، اس لیے کہ یہ کھولنا شرط ہے جو قائم مقام ہے سبب کے، بوجہ اس دلیل کے جو ہم نے کہا ہے، کیا یہ پیچھے پایا گیا، یہ پہلوں ہے، اڑنا بعد اچھے، اور تحقیق پیش آیا ہے اس سبب پر، اس شرط پر، جیڑی شے بھی آکھو، کون مختار کا فعل، مختار کون، پرندہ آپ اڈیا ہے جی جی، پس باقی رہ گیا اول، کون، پنجرہ کھولنا، سبب محض، تو پس نہیں بنایا جائے گا تلف،
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਤਲਫ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁੱਡਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਮਰ ਗਿਆ بھئی مضاف اس کی طرف. اگلا سوال ہے پھر خوہ ڈگن والا کیوں نسبت کر دیو آفر وال؟ برخلاف گرنا کنویں میں اس لیے کہ نہیں اختیار گرنے والے کے لیے گرنے میں، کیونکہ وہ تو خام خواہ ڈگنا ہونے جی حتیٰ کہ اگر گرا دے اپنے آپ کو تو ضائع جائے گا خون اس کا. فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے شخص کے بارے میں جس نے کھولا پنجرے کا دروازہ، پاس اڑ گیا پرندہ، بے شک ایک ہونے والا ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شرط ہے جو قائم میں مقام سبب کے لما قلنا اور تحقیق پیش آیا اس پر فعل مختار کا، پس باقی رہے گا اول سبب ما فعل مختار کا نہیں، مختار کا فعل، مختار کا فعل، پس باقی رہے گا اول سبب ما، پس ایک لایا جائے گا تب کو مضاف بولنے کی طرف مضاف، اس لیے کہ نہیں اختیار اس کے لیے گرنے میں، حتیٰ کہ اگر خود گرایا اپنے آپ کو اٹھایا ہو جائے گا.